کی نگاہ جہاں تک جاتی تھی، یہ سرکار کی نظر کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ سب سرکار کی نظروں کے سامنے براق کی نظر جہاں تک جاتی تھی اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اب آپ بتائیے براق کتنی تیز رفتاری سے گیا ہوگا؟ تو جب اتنی تیز رفتاری سے گیا تو نبی کونین کا جسم معاذ اللہ خاکم بدہن پھٹ جانا چاہیے، ٹکڑے ہو جانا چاہیے، چتھڑے ہو جانا چاہیے، مگر قربان جاؤ نبی کونین کے جسم پہ حرف بھی نہیں آیا۔ اور جسم تو جسم ہے، سرکار جن کپڑوں کو پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے بھی نہیں پھٹے۔ میں نے کہا کہ چلو جسم نوری ہے، مصطفیٰ نور ہے، خدا نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو پیدا کیا ہے، جسم نہیں پھٹا کوئی بات نہیں، مگر کپڑے تو پھٹ جانا چاہیے۔ مگر عقیدت نے کہا اور حقیقت نے بھی کہا، قرآن نے بھی کہا، قرآن کے ترجمہ احادیث مبارکہ نے بھی کہا کہ تمہیں نہیں معلوم مصطفیٰ نور ہے، اور مصطفیٰ کے جسم اطہر سے نور سے جو چیز وابستہ ہو جاتی ہے وہ بھی نور ہو جاتی ہے۔ نہ مصطفیٰ پھٹیں گے نہ مصطفیٰ کے جسم کا کپڑا پھٹے گا۔ ہوا کا کام ہے تکلیف دینا، اتنی تیز ہوا ہو اس کا کام ہے کپڑے پھاڑ دینا۔ مگر سیدی عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ روحانیت کی یہ طاقت ہوتی ہے، روح کی یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ معلومات اجرام کا احساس نہیں ہونے دیتی ہے۔ عام جسم پھٹ جائے گا، ٹکڑے ہو جائے گا، چتھڑے ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، مگر وہ جسم جس میں روحانیت ہے نہ وہ پھٹ سکتا ہے، نہ کٹ سکتا ہے، نہ ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ یہ روحانیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ یہ روحانیت پیدا ہوتی ہے اطاعت الہی سے، یہ روحانیت پیدا ہوتی ہے فرما برداری خداوند قدوس سے، یہ روحانیت پیدا ہوتی ہے سجدوں کی کثرت سے، یہ روحانیت پیدا ہوتی ہے قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے سے۔ اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں اس سرزمین پر آسودہ خاک مرشد طریقت حضور سید شاہد علی میاں صاحب قبلہ بظاہر ہماری نگاہوں کے سامنے ایک چلتے پھرتے انسان تھے، ایک کھیلتے کودتے بچپن میں انسان رہے ہوں گے، ایک گفتگو کرتے ہوئے انسان تھے، مدرسے میں ایک مدرس تھے، جلسے میں ایک خطیب تھے، جہاں جاتے تھے وہاں حسب حال گفتگو فرماتے تھے، لیکن دل خدا سے وابستہ تھا، ہر وقت یاد الہی ان کے دل کا شیوا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا دل جاری تھا، چلتے تھے تب بھی یاد الہی رہتی تھی، بیٹھتے تھے یاد الہی رہتی تھی، اٹھتے کھاتے پیتے تھے یاد الہی رہتی تھی، لوگوں میں بات کرتے تھے یاد الہی رہتی تھی۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان زندہ ہے تو زندہ ہے ہی، لیکن جب دنیا سے چلا جائے تو اس کی زندگی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت آسودہ خاک ہے، زمین میں آرام فرما ہے، بظاہر ہماری دنیا سے چلے گئے ہیں مگر ہم مرے نہیں ہیں، بلکہ وہ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں، اور ان کی روحانیت کا فیض جیسے پہلے بڑھ رہا تھا اسی طرح آج بھی بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ درمیان گفتگو کوئی غلطی ہوئی ہو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات سب بندی فرما لیں، اذان ہونے جا رہی ہے، نماز ادا